أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہیں اور آیت نمبر 186 اور 187 ہے. ان آیات مبارکہ میں جو پہلی آیت ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دعا کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ تھیں ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام، رمضان کے فضائل ان کو بیان فرمایا تھا اور پھر آگے جو آیت مبارکہ آ رہی ہے اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ میں روزوں کے احکام کو بیان فرمایا گیا ہے. درمیان میں ایک آیت چھوٹی سی آئی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے اور جتنا ہو سکے بندہ اس میں آخرت کمانے کی محنت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھی اس مہینے کے اندر روزانہ یہ آواز لگوائی جاتی ہے. ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا. اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو تمام بندوں کی طبیعتیں خود بخود نیکیوں کے کرنے کی طرف راغب ہوتی ہیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی کہ اے میرے بندو، جہاں تم اس مہینے کے اندر بہت سی نیکیاں کماؤ گے تو اس مہینے کے اندر تم مجھ سے دعا کر لو. تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں ایک آیت نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے. اب آیت کو دیکھیے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے اجیب فإنی قریب، میں اتنا قریب ہوں تمہارے
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ در منصور کی روایت ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی ہیں، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اللہ کے نبی یہ بتائیے ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو آواز سے پکاریں، یا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ سے پکاریں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے معلوم کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جب اپنے پروردگار کو لوگ پکارتے ہیں تو میں پروردگار ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے ہم پروردگار کو کیسے پکاریں؟ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ رب ہمارا ہم سے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں تھے، تو اس غزوے میں جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر زور سے کہتے، جب ہم نیچے اترتے تو اللہ اکبر زور سے کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں ہے، وہ تو تمہاری سواریوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اتنا قریب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت بتاتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی جو شہرت ہوتی ہے یہ انسان کے کتنا قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس شہرت سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ اب جب قریب ہے اللہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ پکارو تو وہ آہستہ کی پکار بھی سنتا ہے، زور سے پکارو وہ بھی سنتا ہے، اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل میں اگر کوئی خیال آ جائے وہ اس کو بھی جانتا ہے، دل میں کوئی خیال آ جائے اس کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اب آپ زبان سے دعا کرو آہستہ سے، اس کو بھی سن رہا ہے، زور سے پکار کر دعا کرو اس کو بھی سن رہا ہے، اور اگر تم زبان سے دعا نہیں کر رہے بلکہ دل میں تمہارے کوئی چاہ رہا ہے، دل کے میں دعا مانگوں، دل میں کوئی بات آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اور وہ سنتا ہے تو پھر وہ قبول بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا قریب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمان اور مکان سے پاک ہے، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے، کیونکہ زمان اور مکان یہ مخلوق ہے اور خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہے زمان میں ہے تو پھر احتیاج لازم آئے گی، اور سوال یہ ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے بننے سے پہلے کہاں تھے؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے تشریح فرمائی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہیں، اتنا قریب ہیں کہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر یہ قربت اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے ہم انسانوں کے اتنا قریب ہیں کہ دل میں اگر کوئی خیالات آتے ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر اتنا قادر ہیں کہ جب جس کام کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کام کو وجود میں لے کر آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شرمیلا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالی شرمیلا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو بغیر کسی خیر کے ساتھ میں اس کا ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. قربان جاؤ اللہ کی ذات پر، کیسا ہے اللہ. اگر کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. تم دنیا والوں کے سامنے مانگتے ہو، دنیا والے تمہیں ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کو تمہارے ہاتھ اٹھانے پر حیا اور شرم آتی ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں بغیر عطا کیے اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا. ایسا کریم اللہ ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ مانگنے والے نہیں رہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے والے نہیں رہے. کہ ہم آج اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں حضور قلبی کے ساتھ نہیں مانگتے. ہم آج جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم غذاؤں پر دھیان نہیں دیتے. حدیث آپ نے سنی ہے، ایک آدمی لمبا سفر کر کے گیا، لمبا سفر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے. وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا رب یا رب یا رب پکارتا ہے، مگر اس کی غذا حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے. کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور جب دعائیں مانگتے ہیں ہم تو دعائیں مانگتے وقت میں ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کر لیں گے، بلکہ دل میں ہمارے یہ شک و شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں قبول دعا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اور جس وقت میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بہت سارے تقاضے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. جلدی دعا ختم ہو کام پر جاؤں، جلدی دعا ختم ہو اپنا کاروبار سنبھالوں، جلدی دعا ختم ہو تو میں فلاں کام کر لوں. اب بتائیے مجھے کہاں سے پھر دعا قبول ہوگی؟ دعا ہوتی ہے حضور قلبی کے ساتھ میں، اور دعا ہوتی ہے حلال غذا کے ساتھ میں. اگر حلال غذا کے ساتھ میں حضور قلبی کے ساتھ میں دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس دعا کو قبول فرمائے. دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو آدمی دعا میں جلدی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ جلد باز ہیں نا، تھوڑی سی دعا کری پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں بھائی میں نے تو دعا کی تھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی. تو یہ جلد بازی ہو گئی دعا میں. یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے توجہ دھیان ہٹ جاتا ہے، پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا وہ میری بات دل سے قبول کر لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ لہذا ان کو چاہیے کہ وہ میری بات دل سے قبول کر لیں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. شرط ہے دعا تو اللہ قبول کرے گا مگر اللہ کی مان بھی تو لو. اللہ کی ماننا، ایمان لانا اللہ کی ماننا ہے. اللہ کے احکام پر چلنا یہ اللہ کی ماننا ہے. تو اگر تم اللہ کی مانو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. جس طرح سے اللہ نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم شکر ادا کرو میں تمہاری ناقدری نہیں کروں گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر کوئی چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو جاتا ہے نا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. اسی طرح ایک آیت ہے قرآن کی ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کریں گے. اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ مدد کریں گے. اب تم اللہ کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہو, اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو, اللہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہو. اللہ تو شرط لگا رہے نا, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ہم تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی گاٹ رہے ہیں, اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں, تو اب بتائیے اللہ ہماری مدد کرے گا یا اللہ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دے گا؟ اسی لیے تو ہم پستی میں جا رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ دعا قبول فرما لے, اور چاہتا ہے ہر ایمان والا, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لے کر آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے, تو انشاءاللہ پھر اللہ دعا قبول فرما لیں گے. ایک بات اور ذہن نشین فرماتے چلیں, وہ جامع بات ہے. حدیث میں اور قرآن کریم میں دعا کی قبولیت کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ بندہ جس طرح سے دعا کر رہا ہے وہ دعا اس کے حق میں اسی طرح پوری کر دیتے ہیں. یہ نہیں آیا, یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ کیا آیا ہے؟ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. حدیث میں بھی ہے, قرآن کریم میں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ دعا مانگتا ہے اسی طرح سے اس کو قبول کر لیتے, ایسا کہیں نہیں ہے کہ پوری کر دے اسی طرح سے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مصلحت پر دھیان دیتے ہیں. اگر اسی طرح قبول کرنا بندے کی مصلحت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں, اور اگر اسی طرح قبول کرنا مصلحت میں بہتر نہیں ہوتا بندے کے لیے, اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. میں آپ کو مثال سمجھاؤں, بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شخص ہے, اس کا اکلوتا بیٹا ہے, اور وہ جو اکلوتا بیٹا ہے وہ بخار میں مبتلا ہے, اور سب بخار ہے. اب اس بخار کے عالم میں گھر میں آواز آتی ہے باہر سے ٹن ٹن کی, آئس کریم والا آ گیا. بچے کے کان میں آواز آئی, بچہ آئس کریم کا شوقین ہے. بچے نے سے کہا ابا مجھے آئس کریم چاہیے. اب ابا کو بیٹے کا دل بھی نہیں توڑنا, آئس کریم بھی نہیں کھلانی. ابا نے کہا, نوکر کو بلایا کہ فلاں جاؤ آئس کریم لے کر آؤ, جلدی سے آنا. نوکر مزاج شناس ہے, مزاج کو پہچاننے والا ہے. خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کی خدمت کر رہا ہے اس کے مزاج کو بھی پہچانتا ہو. تو نوکر مزاج پہچاننے والا ہے, وہ فوراً گھر سے باہر گیا, تھوڑی دیر ٹہلا, چہل قدمی کی اور واپس آ گیا. اتنے وہ آئس کریم والا آگے بڑھ گیا, بچہ بھول گیا, اور باپ نے بچے کو آئس کریم نہیں کھلائی, منع بھی نہیں کیا, دل ٹوٹ جائے گا. اب بچے کو آئس کریم باپ جب کھلائے گا جب ڈاکٹر اجازت دے گا. اب ڈاکٹر نے اجازت دی تب اس کو آئس کریم کھلائے گا. پہلے کیوں نہیں کھلائی؟ پہلے اس لیے نہیں کھلائی کہ اگر میں نے آئس کریم کھلا دی تو یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوگی, لیکن اب آئس کریم کھلانا بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ بخار دور ہو چکا ہے, ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے, لہٰذا اب اس کو آئس کریم کھلانی چاہیے. میرے بزرگوں, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری مصلحتوں پر نظر فرماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے بندہ جو یہ دعا کر رہا ہے, یہ دعا کرنا اسی الفاظ کے ساتھ میں اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر بہتر ہوتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, اور اگر بہتر نہیں ہوتا تو پھر ان دعاؤں کو اس کے لیے عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. جیسا کریم آقا ہے, ورنہ ہم تو غصے میں آ کر کے بہت کچھ بددعائیں دے جاتے ہیں, بہت کچھ الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں. اگر اس طرح ساری دعائیں قبول ہونے لگ جاتی تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہتے. بعض مرتبہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے, زندگی سے عاجز ہو جاتا ہے, وہ یہ کہہ دیتا ہے اس سے اچھا تو میں مر ہی جاتا تو بہتر تھا. اولاد سے عاجز آ کر کے بعض مرتبہ آدمی یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اس سے اچھا تو میں بے اولادی بہتر تھا, تو نے تو مجھے ستا رکھا ہے. اگر وہ قبول ہو جائے دعا اسی طرح سے اور اولاد کا سایہ ہو جائے تو زندگی بھر تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا. اولاد کی یاد میں
تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی الفاظ کے ساتھ میں قبول نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے ہیں مصلحت پر نظر فرما کر کے. اگر بہتر ہوتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں، ورنہ اس کو پھر ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، عبادت بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور دعا میرے بزرگوں عبادتوں کا مغز ہے اور افضل عبادت ہے. دعا کرنا افضل عبادت ہے، اس لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے کیا فرمایا وہ کرنا الفاظ پر. جب کوئی بندہ، یعنی جب نبی سے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کتنا قریب ہوں، کہ جب کوئی پکارتا ہے تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں. کیا فرمایا؟ جب کوئی پکارتا ہے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یہ تو نہیں کہا مولوی کی سنتا ہوں، کہا ہے کہا پیر صاحب کی سنتا ہوں، یہ کہا کہ مفتی صاحب کی سنتا ہوں، کہا ہے کوئی شرط لگائی؟ سب کی سنتا ہے نا. مانگو سب اللہ سے. اس امید پر مت رہو کہ مولوی صاحب مانگیں گے تب دعا قبول ہوگی، مفتی صاحب مانگیں گے تب دعا قبول ہوگی، نیک بندہ مانگے گا تب دعا قبول ہوگی، اللہ والے مانگیں گے تب دعا قبول ہوگی. اس میں مت رہو. شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. قرآن صاف کہہ رہا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لہذا سب مراد ہے اس سے جو بھی اللہ کو پکارے گا وہ اس کی پکار کو سنے گا، امیر ہو یا غریب ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، سید ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی وہ سنتا ہے، ہر ایک کی پکار پر وہ جواب دیتا ہے. لہذا کسی کے چکر میں نہ آؤ، براہ راست اللہ سے مانگنے والے بنو، انشاءاللہ وہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمائے گا. ماہ مبارک چل رہا ہے. روایت کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما افطار کے وقت میں اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. آگے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. پھر رمضان کا روزوں کا ذکر آ گیا، روزوں کے احکام کو بیان کیا گیا. پھر دوبارہ سے آپ نے پچھلے ہفتے بھی سماعت فرمایا کہ شروع میں جب روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. صرف اتنا حکم تھا کہ رات یعنی افطار کے بعد میں جب تک تم کھا سکتے ہو جب تک کہ تم سو نہیں گئے. اگر سو گئے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں، اگر سو گئے تو پھر بیوی سے صحبت کی اجازت نہیں ہے. اب تمہارا روزہ شروع ہو گیا سوتے ہی. اس کے بعد میں صحابہ کرام کو دشواریاں پیش آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیر رات تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں رہے. اس کے بعد میں گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد میں بیوی صاحبہ سے صحبت کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی میں تو سو گئی تھی، اب سونے کے بعد کوئی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا ویسے ہی کر رہی ہے، شاید بچنا چاہ رہی ہے. حضرت عمر نے صحبت کر دی. اسی طرح اور صحابی سے بھی اس طرح سے ہوا. اب صحبت تو ہو گئی لیکن بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہم سے. صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اجازت مرحمت فرما دی کہ تمہیں پہلے منع تھا، اب تمہیں اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے خوب صحبت کرو، کوئی منع نہیں ہے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے کیا ہو؟ لباس ہو. لباس کس کام میں آتا ہے؟ لباس آتا ہے پردے کے کام میں. لباس آتا ہے جسم کو خوبصورت بنانے کے کام میں. آدمی کا جو جسم ہے ننگا ہو تو بدنما لگتا ہے. یہی انسان جب اچھے سے کپڑے پہن لیتا ہے تو خوبصورت معلوم ہوتا ہے.
تو جس طرح سے کپڑے پہن کر انسان خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عورت والا انسان بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور مرد سے عورت کی اور عورت سے مرد کی خوبصورتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اور جس طرح سے لباس اور جسم ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ اور آڑ نہیں ہوتی، اسی طرح سے مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کے جسم کو بلا تکلف دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی مرد عورت تمہارے لیے لباس ہیں، تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح سے یہ لباس عیب کو چھپاتا ہے جسم کے، اسی طرح سے عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے عیب کو چھپائے، مرد کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے عیب کو چھپائے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اور شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں اپنے دوستوں سے نہ بتائے، شیئر نہ کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر نہ کرے، بالکل شیئر نہ کرے۔ اس کی حدیث میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اور لباس کا کام ہے چھپانا، لہذا تم بھی دونوں ایک دوسرے کی راز کی باتوں کو چھپا کر رکھو۔ اور بھی بہت سارے مطلب اس کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، یعنی رات میں سونے کے بعد میں اجازت نہیں تھی کھانے پینے کی، بیوی سے ملنے کی، لیکن تم نے مل لیے تو تم خیانت کر رہے تھے، یہ اللہ کے علم میں تھا، لیکن اللہ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تمہارے اوپر عنایت فرما دی اللہ نے۔ اب یہاں ایک بات وہ بتاتا چلوں میں آپ کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آپ احادیث میں بہت سے واقعات اس طرح کے پڑھیں گے کہ حضرات صحابہ سے کہیں پر کوئی لغزش ہو گئی، جیسے یہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ رات میں صحبت کرنا منع تھا سونے کے بعد میں، لیکن وہ کر بیٹھے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر عنایت کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ لہذا جب اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا تو ان غلطی اور چوک ہو جانے کی وجہ سے کسی صحابی کو برا کہنا یا کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں ذرہ برابر بھی برائی لے کر آنا، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ صحابہ پاکیزہ جماعت ہے میرے نبی کی، صحابہ کرام سے یہ چوک اور یہ غلطیاں ہوئی تبھی تو ہمیں مسائل کا علم ہو گیا، اگر یہ غلطیاں نہ ہوتی تو میرے بزرگ مسائل کا علم کیسے ہوتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ کوئی منع نہیں ہے، صحبت کرو رات میں، یعنی رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا منع نہیں ہے، خوب صحبت کرو، لیکن صحبت کرتے وقت جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ طلب کر لیا کرو۔ کیا لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے؟ صحبت کرنے کا مقصد اپنی خواہش پوری کرنا نہیں ہے، صحبت کرنے کا مقصد اولاد کی طلب ہے۔ لہٰذا جب بھی بیویوں سے صحبت کیا کرو تو صحبت کرتے وقت میں تمہاری نیک اولاد کی طلب ہونی چاہیے کہ میں اس لیے اس سے صحبت کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اسی لیے قائم فرمایا تاکہ نسل انسانی باقی رہے، ورنہ نسل انسانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیوی سے صحبت کرنے میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اولاد حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، صرف اپنے نفس کو خواہش کو پورا کرنا یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہوگی تو اللہ انشاءاللہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ رات میں ابتدا میں
سونے کے بعد میں کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی. ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن سراعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. دن بھر انہوں نے کھیتی کی، کھیتی کرنے کے بعد میں گھر لوٹ کر آئے، افطار کا وقت ہو چکا تھا. بیگم سے معلوم کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، آپ انتظار کیجیے میں بھی لے کر آتی ہوں. وہ ادھر ادھر لینے کے لیے گئی، افطار کا انتظام کرنے کے لیے گئی، یہ لیٹے اور سو گئے. وہ واپس آئیں، آنے کے بعد دیکھا کہ وہ تو سو گئے ہیں. اب ان کا تو روزہ شروع ہو چکا تھا، دن بھر تھکے ہارے تھے، پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا. اگلے دن دوپہر کے وقت میں ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اب تمہارے لیے جب تک صبح کی سفید دھاری ظاہر نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، کھانے پینے کی اجازت ہے. وہ بتاؤ اور پیو، کوئی منع نہیں. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. اس وقت تک کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اس میں جو من الفجر ہے یہ لفظ نازل نہیں ہوا تھا، من الخیط الاسودی تک نازل ہوا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز نہ ہو جائے. بس اتنا تھا. تو حضرات صحابہ نے 2 دھاگے لے لیے، کالا دھاگا سفید دھاگا، اور کالا سفید دھاگا لے کر کے اس کو اپنے پیر میں باندھ لیا کہ ہم جب تک کھاتے رہیں گے صبح کو جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ یہ دھاگا سفید ہے یہ دھاگا کالا ہے. اور بعض صحابہ نے یہ کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے وہ کالے اور سفید دھاگے رکھ لیے اور وہ دیکھتے رہے. اب اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے تو کمرے تھے، کوئی روشنی کا ایسا انتظام تو تھا نہیں. اب جب روشنی تیز ہوگی تبھی تو پتہ لگے گا، تو لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں لگا. صبح صادق ہو چکی، اللہ کے نبی سے بتایا انہوں نے آ کر کے، اللہ کے نبی ایسے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ ٹکڑا بھی نازل فرمایا من الفجر، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ تمہارا کالا سفید دھاگا وہ نہیں ہے جو تم استعمال میں لے کر آتے ہو، بلکہ یہاں پر سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی اندھیری، کہ جب رات کی اندھیری چلی جائے اور صبح کی سفیدی آ جائے اس وقت تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے حضرات صحابہ کون تھے؟ یہ عربی جاننے والے تھے، اللہ کے نبی کی پاکیزہ جماعت تھی. قرآن کریم کے الفاظ سے مطلب سمجھ پائے یا نہیں پائے؟ نہیں پائے نا، مطلب نہیں سمجھ پائے. کس نے سمجھایا تب سمجھے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا تب سمجھے. میری اور آپ کی تو زبان عربی ہے بھی نہیں، پھر میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر کے یہ کہہ دوں میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے تو میں بہت بڑی غلطی کا شکار ہوں. اس لیے اپنی طرف سے مطلب نہ بیان کیا کریں، مطلب تو جو تفسیروں میں بیان کر دیا گیا بس وہی ذہن میں بٹھایا کریں، اسی پر عمل کیا. پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو. کب سے شروع ہوگا؟ رات میں کھانے پینے کی اجازت ہے صبح صادق تک، صبح صادق سے روزہ شروع ہو کر کب تک؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے کو کیا کرو؟ پورا کر دو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. جب مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اس وقت میں اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، صحبت مت کرو. اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی صحبت کرتا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ کہیں گے جی مسجد میں کہاں سے صحبت ہو رہی ہے؟ یہ پہلے زمانے کے اندر بیت الخلاء کا انتظام مسجدوں میں نہیں ہوتا تھا. پہلے اعتکاف والا استنجا کرنے کے لیے اپنے گھر پر جاتا تھا، وہ اپنے گھر گیا اس کام سے بھی فارغ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی اور یہ ارشاد فرما دیا جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو اس وقت میں تمہیں بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی رمضان میں ہم نے تمہیں صحبت کرنے کی اجازت دی کہ رات میں اجازت ہے، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو پھر اب تمہیں رات میں بھی اجازت نہیں ہے. اب تمہیں صحبت نہیں کرنی، کرو گے تو تمہارا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا.
رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اعتکاف کے معنی آپ جانتے ہیں کہ کسی جگہ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت سے اگر کوئی ٹھہرے گا تو جتنے وقت کے لیے ٹھہرے گا، جب تک وہاں رہے گا تب تک اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے، مرد حضرات کے لیے اس کو مسجد میں کرنا سنت ہے، اور جو مستورات ہیں، مستورات کو اپنے گھر کے کسی کونے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ جس کونے کو وہ خاص کرے گی وہی اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہے، وہاں ہی وہ اس کو رہنا ہے، وہاں سے بغیر استنجے اور پیشاب کی ضرورت کے نکل نہیں سکتی، اسی جگہ رہنا ہے۔ اسی طرح جو حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ ہے وہ مسجد میں ہی رہیں گے، بغیر بشری تقاضے، انسانی تقاضے، یعنی پیشاب پخانے کی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی مسجد میں ہی بیت الخلاء بنی ہوئی ہے، نہیں صاحب، مسجد میں نہیں ہے۔ مسجد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مسجد مسجد شرعی کہلاتی ہے، ایک مسجد مسجد عرفی کہلاتی ہے۔ مسجد کے جس حصے میں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے وہ مسجد شرعی کہلاتی ہے، اور جو اس سے باہر کا حصہ ہوتا ہے، چپل اتارنے کی جگہ ہے، سینہ ہے، وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، یہ سب مسجد عرفی کہلاتی ہیں۔ یعنی عرف میں ہم مسجد تو کہتے ہیں لیکن اس پر شرعی مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد شرعی کے اندر جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے، لیکن مسجد عرفی کے اندر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر بغیر ضرورت کے نکلے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ پیشاب یا پخانہ، یہ ضرورت ہے، اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، یا غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے نکل سکتا ہے، یا وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے کل سے۔ جن حضرات کا بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو وہ کل انشاءاللہ روزہ اپنا اعتکاف کی جگہ میں افطار کریں گے، یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے وہ اعتکاف کی جگہ میں آ کر کے اپنا اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف شروع کر دیں۔ تو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، کذالک، لہذا ان سے تجاوز مت کرنا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہذا ان سے تجاوز مت کرنا۔ کیا ہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود؟ صبح صادق تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد کھاؤ گے حد سے تجاوز کرو گے۔ رات آنے تک تمہیں کھانے پینے سے رکنے کی اجازت ہے، رات شروع ہو جائے اب کھانے پینے کی اجازت ہے۔ دیر تک اگر تم افطار نہیں کرو گے تم حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ تمہیں رمضان میں اعتکاف کی حالت میں بیوی سے صحبت کی اجازت نہیں ہے، اگر کرو گے تو تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ حد سے آگے بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے حد سے آگے مت بڑھو، حد میں رہو۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ کھول کھول کر کے نشان اس لیے بیان فرماتا اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ دیکھیے شروع آیت تھی ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کیوں فرض کیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ہم نے تمہارے سامنے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا، کیوں بیان کیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر احکام کو کھول کھول کر بیان فرما دیا تاکہ ان پر عمل کر کے یہ مومن بندہ صحیح معنی میں متقی پرہیزگار بن جائے۔ ہم سب کو یہ طلب اور کوشش کرنی چاہیے کہ تقوی ہم سب کے اندر آ جائے، اور جو چیز تقوی لانے والی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچنا۔ اور ایک آیت اور کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، سچے لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ایک ایک ایمان والے کو متقی پرہیزگار بنا دے، اور صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔